بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، جب آپ انہیں لے کر ان کے دادا حضرت عبد المطلب کو دینے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں حتیم کے پاس لے گئیں۔ حتیم کے پاس جب انہوں نے آواز سنی کہ اے حتیم، تجھ پر آج بہت مہربانی ہوئی کہ تجھ پر نور کی سخاوت ہوگی۔ اس سے قبل حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بے شمار عجیب و غریب واقعات پیش آ چکے تھے اور وہ بہت خائف رہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آواز سنی تو حیران ہوئی کہ اس وقت تو وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آواز کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھا کر نکلی۔ ہر جانب سے بلند آوازیں ان کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، لیکن آواز والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران و پریشان واپس لوٹی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر موجود نہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غم کی شدت سے نڈھال ہو گئیں اور رونا شروع کر دیا کہ میرا یہ گوہر کون مجھ سے لے گیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بچہ موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدائی کے غم میں اتنے آنسو بہائے کہ دیگر لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں شریک ہو گئے۔ اس دوران ایک بوڑھا عربی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور اس شدت غم کی وجہ دریافت کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہوں اور انہیں ان کے دادا کے سپرد کرنے آئی تھی۔ حتیم میں مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں تو میں بچہ چھوڑ کر ان آوازوں کے متعلق معلوم کرنے نکلی۔ جب واپس آئی تو بچہ یہاں موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اس طرح مجھ پر کیے گئے اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تم غم نہ کرو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں جو اس بچے کے متعلق ہمیں بتا دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئیں اور وہ بوڑھا انہیں مکہ مکرمہ کے مشہور موعظی کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے گم ہونے والوں کا علم اس سے پاتے ہیں۔ میں نے اس بت کو سجدہ کیا اور کہا کہ اے عرب کے خدا، ہم نے تیری وجہ سے بے شمار ہلاکتوں سے نجات پائے اور تیری مہربانیاں اہل عرب پر بے شمار ہیں اور تیرا حق ادا کرنا ہم اہل عرب پر لازم ہے۔ یہ اپنے گمشدہ بچے کے متعلق جاننا چاہتی ہیں اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ہی اس بوڑھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، بت اوندے منہ گر پڑا اور کہنے لگا کہ تو اس بچے کو کیوں تلاش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ جو واقعات بت پرستوں نے ہمارے ساتھ دیکھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس نام لینے والے کی وجہ سے ہمارے یہ مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب کے سامنے ہماری شان مانند پڑ چکی ہے۔ بوڑھے نے جب اس بت کی بات سنی تو گھبرا کر اپنی لاٹھی پھینک دی اور کانپنے لگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بت کی باتیں سنی تو بولی کہ اگرچہ اس وقت میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں کہ مجھ سے ہوائی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی پتھر مجھے ادب سکھاتے ہیں، کبھی اس بچے کو غیب سے کچھ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، میں کس کے سامنے فریاد کروں؟ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ میں ان معاملات کو جو میرے ساتھ پیش آئے انہیں راز رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بس اتنا کہتی ہوں کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتی، اگرچہ مجھے لوگ پاگل ہی کیوں نہ سمجھیں۔ بوڑھا بولا کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کی جانب سے فکر مند نہ ہو، وہ گم نہیں ہوگا بلکہ ایک عالم اس کی عظمت میں گم ہو جائے گا۔ تو نے دیکھا نہیں کہ عظیم بت بھی تیرے بچے کے نام کے آگے سرنگو ہو گیا؟ زندگی میں اسے عجیب واقعہ کوئی نہیں دیکھا۔ اس کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام برا ہوگا، اور جب بتوں کا یہ حال ہے تو ان کی پجاریوں کا کیا حال ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سن لی اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ آپ بھی شدت غم سے نڈھال کعبہ کے دروازے پر آئے اور کہا کہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ تیرا ہمراز بنوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تیری مہربانی کے آثار دیکھے ہیں، اگرچہ وہ ہم میں سے ہی ہے لیکن یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو بچپن سے ہی جو فضیلت عطا ہوئی وہ کسی کو 100 سال کی عبادت کے بعد بھی عطا نہیں ہوتی۔ میں ان کو سفارشی بناتا ہوں اور ان کے طفیل ان کے حالات سے آگاہی چاہتا ہوں کہ وہ اب کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو کعبہ کے اندر سے جواب آیا کہ تم عنقریب ان کا چہرہ دیکھ لو گے۔
وہ 200 فرشتوں کی جماعت کے ہمراہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہم ان کے ظہور کو عالم میں مشہور کر دیں گے اور باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے۔ پانی اور مٹی سے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے مختلف مراتب ہیں۔ کبھی اس سے ہم نے شاہ پیدا کر دی اور کبھی اس سے ہم نے عشق پیدا کر دیا۔ اس خاک سے لاکھوں عاشق اور معشوق پیدا کیے جاتے ہیں جو عشق کی وجہ سے نالہ و فریاد میں مصروف رہتے ہیں۔ ہماری یہ کارنامے منکروں کے انکار کے باوجود جاری و ساری ہیں۔ مٹی کو یہ فضیلت اس کی فروتنی کی وجہ سے عطا کی گئی جس سے لال گل رونما ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر پتھر لیکن اس کا باطن موتی ہے۔ کس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر وبار آلودہ ہے لیکن اس کا باطن پورا انوار ہے۔ اس کی ظاہری صورت باطنی خصوصیات کو چھپائے ہوئے ہیں اور منکر ہیں، لیکن اس کا باطن کمالات سے بھرپور ہے۔ ظاہر اور باطن کی جنگ جاری ہے۔ کبھی کبھی ظاہر غلبہ پاتا ہے اور کبھی باطن غالب آ جاتا ہے۔ بدصورت مٹی سے حسین و جمیل مخلوق کا پیدا کرنا اس کے باطنی حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین بظاہر روتی ہوئی صورت کی مانند ہے لیکن باطن میں مسرتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ عز و جل جب چاہتا ہے پہلے ہونے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل آزمائش میں مبتلا کر کے انسانوں کی باطنی خوبیوں کو نکھارتا ہے۔ زمین نے بے شمار با کمال فرزند پیدا کیے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی پیدا نہیں کر سکی۔ زمین اور آسمان کے ملاپ سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں زمین کو عروج عطا کیا گیا کیونکہ اس کے ظاہر اور باطن اللہ عز و جل کی جنگ کر رہے ہیں، اور جس کے ظاہر اور باطن میں اللہ عز و جل کے لیے باہمی جنگ ہو اور اس کی روح پوری نور ہوتی ہے اور اس کے نور کو زوال نہیں ہوتا۔ حضرت عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہیں آواز آئی کہ غم نہ کریں، وہ فلاں میدان میں فلاں درخت کے نیچے ہیں۔ حضرت عبد المطلب قریش سرداروں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سردار ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی فضائل کے مقابلے میں نسبتی فضیلت ہی ہیچ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جوہر نسب سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلائق پیدا کیے گئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے تو معمولی انعام کی صورت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔